عمر سمجھ گئے کہ اتنی دور کی کوڑی لایا ہے، یہ ضرور کوئی فسادی آدمی کا۔ کہا کہاں سے آئے ہو تم؟ کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں، من اہل العراق، میں عراق سے آیا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کے فتوے کا جواب نہیں دیا، کہا انظروا الی ھذا یسألنی عن دم البعوض، اس کمبخت کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کے بیٹے کو مارا تھا، رسول کے بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین، دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آج ہمارے بچے گلیوں میں یا حسے کر رہے ہیں، یعنی ان کو حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، نہ توحید کا پتہ، نہ شرک کا پتہ۔ کبھی بچوں کو یا اللہ نہیں سکھایا ہم نے، اور گلیوں میں آج یا حسین کی صدائیں لگا رہے ہیں، یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے نواسوں کو بچپن سے حلال و حرام سکھایا تھا، دین سکھایا تھا۔ میرے نے یزید کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، یہی تو کہا جاتا ہے۔ یہ تمام تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت حسین کے پاس جب یزید کی بیعت کرنے کے لیے مدینہ کا گورنر پہنچا، اور اس نے کہا کہ صاحب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بیٹے یزید خلیفہ ہو چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، دفاع صحابہ کے عنوان سے سلسلے وار پروگراموں کی آج یہ 5ویں اور آخری کڑی ہے۔ استاذ محترم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ سے ابھی آپ نے اہل بیت کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پر ایک تفصیلی خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میری گفتگو کا عنوان ہے
سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی، ان کے فضائل اور ان کے کارناموں پر مجھے آج روشنی ڈالنی ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین اللہ کے پیارے نبی کے نواسے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ان نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں اللہ کے رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ بس یہ جانتا ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور اتنے زیادہ مرچ مسالے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ امت کو یہ لگتا ہے کہ صاحب شہادت تو تاریخ میں صرف ایک ہوئی ہے، اور وہ کربلا میں سیدنا حسین کی شہادت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے شہداء کے خون سے۔ سیدنا حسین کے پہلے ان سے افضل لوگ، ان سے بڑے لوگ، ان سے زیادہ مقام و مرتبہ والے لوگ شہید ہو چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، سیدنا حسین کے پہلے ان کے والد محترم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ان کے پہلے داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دردناک طریقے سے اپنے گھر میں شہید کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پارسی غلام ابو لولو فیروز کے حملے سے شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کے پہلے نبی اکرم کی حیات مبارکہ میں جنگ احد میں سید الشہداء عم رسول کے چچا حضرت علی کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو شہیدوں کی تو ایک بڑی تعداد ہے اسلامی تاریخ میں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو ایسا بیان کیا گیا، ایسا ہائی لائٹ کیا گیا، امت کو یہ لگا کہ صاحب شہادت تو صرف ایک ہوئی ہے، اور وہ حضرت حسین کی شہادت۔ اس ایک شہادت کو ایسا بیان کیا گیا کہ باقی شہادتوں پر مٹی ڈال دی گئی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوا کہ حضرت حسین کے بارے میں امت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ امت کو بس یہ پتا ہے کہ حضرت حسین نکلے تھے حق کی لڑائی کے لیے، سچائی کی لڑائی کے لیے، سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہی تو کہتے ہیں، وہ ایک شعر ہے فارسی کا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ سر داد نہ دار نہ داد دست در دست یزید، کہ حضرت حسین نے سر دے دیا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا۔ تو آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اور یزید کے بارے میں وہ کیا نظریہ رکھتے تھے، اور کیا حضرت حسین جب نکلے تھے اپنے گھر والوں کو لے کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے، تو کیا وہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے، اور کیا واقعی میں اسلام جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا تھا، اسلام کا دیا بجھ رہا تھا، اور اس اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اور اسلام کو روشن کرنے کے لیے حضرت حسین جا رہے تھے؟ ان تمام باتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پہلے ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں حضرت حسن اور حسین دونوں کے مشترکہ فضائل پر، دونوں کے بارے میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ ذرا ان حدیثوں کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی حدیث، یہ صحیح مسلم کی
24 نمبر کی حدیث ہے، ڈبل 24۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ایک دن صبح کو نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آپ ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا آئیں، آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ اور آپ نے اپنی چادر میں شامل کرنے کے بعد ان چاروں لوگوں کو آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قرآن کے 22ویں پارے کی، سورہ احزاب کی، جس میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اہل بیت کہنے والے حضرت عائشہ کو نہیں مانتے، بلکہ ایک بڑا طبقہ حضرت عائشہ کو لعن طعن کرتا ہے، حضرت عائشہ کو اہل بیت کا دشمن کہتا ہے۔ ابھی آگے بات آئے گی کہ یہاں تک روایتیں گڑھی گئیں کہ حضرت حسن نے انتقال کے ٹائم کہا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو حضرت عائشہ نے دفن نہیں ہونے دیا اور حضرت حسن کے جنازے پر تیر برسایا۔ کیا مطلب ان روایتوں کو گڑھنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ وہ ہستی ہیں کہ جب جنگ ہوئی حضرت علی کے خلاف، جنگ کے میدان میں حضرت عائشہ گئی، اس کے باوجود جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہا جاؤ ام المومنین کو پورے احترام کے ساتھ مدینہ پہنچا کے آؤ۔ جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، مگر حضرت عائشہ کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، جو سمان تھا، جو احترام تھا، وہ حضرت علی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ حضرت عائشہ حضرت حسن کے جنازے پہ تیر برسوائیں گی، یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جو یہ روایت اہل سنت کی سب سے معتبر کتابوں میں، بخاری کے بعد تو مسلم کا نمبر آتا ہے، یہ مسلم کی روایت، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ اماں عائشہ۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے استاد محترم سے سنا کہ اہل بیت میں تو سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں، اور میں کئی بار اس کو سمجھا بھی چکا ہوں کہ بھئی اہل بیت میں کامن سینس یہ کہتی ہے کہ انسان کی بیوی سب سے پہلے شامل ہوتی ہے۔ آپ میرے گھر آئے، شادی کا کارڈ دیا، عبدالغفار سلفی وتھ فیملی، تو فیملی میں کون سب سے پہلے؟ تو میری بیوی شامل ہوگی، بیوی کے بغیر فیملی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ رسول اللہ کے اہل بیت میں رسول اللہ کی بیویوں کو ہی نہ مانے تو آپ نے اہل بیت کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ تو قرآن کی روشنی میں رسول کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ چاروں ہستیاں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، ان چاروں ہستیوں کو اسپیشل طور پہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے اندر شامل کر کے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ یہ چاروں ہستیاں بھی نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک اور روایت دیکھیے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے 3774 نمبر کی۔ ابو بریدہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن و حسین آئے، علیہما قمیصان احمرانی، دونوں سرخ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھے، ریڈ کلر کا، لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھے، اور چلتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، گرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی منبر سے اترے اور اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور اپنے آگے بٹھایا اور کہا اللہ نے سچ فرمایا قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا قرآن میں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ نظر تو الی ہذین الصبیین، ان دونوں بچوں کو میں نے دیکھا چلتے ہوئے اور پھسلتے ہوئے، مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں نے اپنی گفتگو کو روک کر کے جب تک ان کو گود میں نہیں لے لیا، ان کو پیار نہیں کر لیا، مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ یہ حضرت حسن و حسین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جمعہ کا خطبہ جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو بیچ میں سے روک کر کے اپنے نواسوں کو گود میں لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، ترمذی کی 3768 نمبر کی حدیث، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار
حسن و حسین ہو. یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جنتی نوجوانوں کے سردار کا کیا مطلب ہے؟ بھئی جنت میں تو سب نوجوان بنا کر کے داخل کیے جائیں گے, جو 80 سال میں مرا ہے وہ بھی, جو 20 سال میں مرا ہے وہ بھی, جو 50 سال میں مرا ہے وہ بھی, 30 سے 33 سال کے بیچ میں سب لوگ جنت میں جائیں گے. تو جنت میں تو سب جوان ہوں گے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کا انتقال جوانی میں ہوا ہو. حضرت حسن کا انتقال بھی کافی, ان کی عمر تقریباً 50 پلس تھی, 55 58 سال ان کی عمر تھی. اور حضرت حسین کا بھی جو انتقال ہوا, جو شہادت ہوئی, وہ بھی جو ہے 58-59 برس ان کی عمر تھی. تو دونوں تو بڑھاپے میں انتقال ہوا ہے دونوں کا. تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین؟ ایک مطلب علماء نے اس حدیث کا یہ بتایا کہ جن کے بارے میں جنتی ہونے کی الگ سے بشارت آئی ہے, جیسے انبیاء کا مقام الگ ہے, جو 10 صحابہ نبی نے جن کا نام لے کے کہا ان کا مقام, ان کے علاوہ باقی لوگوں کے سردار حسن و حسین ہیں. ایک مطلب تو یہ اس حدیث کا ہے. ایک مطلب علماء نے لکھا کہ اس زمانے کے جتنے نوجوان تھے, جس زمانے میں نبی نے یہ بات کہی تھی, اس زمانے کے تمام نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں. اور ایک مطلب علماء نے اس حدیث کا یہ بتلایا کہ یہاں نوجوان سے مراد عمر والا جوانی نہیں ہے. عربی زبان میں بہادر کو بھی جوان کہتے ہیں, سخی کو بھی جوان کہتے ہیں, جس کے اندر شرافت ہو, تقوی ہو, سخاوت ہو, بہادری ہو, اس کو بھی جوان کہتے ہیں. تو جس کے اندر جوانوں والی کوالٹی ہے, ان کوالٹی والوں میں ان کے جو سردار ہوں گے وہ سیدنا حسن و حسین ہوں گے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. ایک اور حدیث دیکھیے, یہ بخاری کی 59-94 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں اگر مجھ سے مچھر مر جائے تو کیا دم دینا پڑے گا؟ احرام کی حالت میں مچھر مر گیا تو دم دینا پڑے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ اتنی دور کی کوڑی لایا ہے, یہ ضرور کوئی فسادی آدمی کا. کہا کہاں سے آئے ہو تم؟ کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں, من اہل العراق, میں عراق سے آیا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے اس کے فتوے کا جواب نہیں دیا, کہا انظروا الی ھذا یسألنی عن دم البعوض, اس کمبخت کو دیکھو, یہ مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے رسول کے بیٹے کو مارا تھا, رسول کے بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا, اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی سے میں نے فرماتے ہوئے سنا, ہما ریحانتایا من الدنیا, حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام حضرت حسین کا قاتل اہل عراق کو مانتے تھے, اہل کوفہ کو مانتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا تھا, اور آج مجھ سے مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بخاری کی ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی حضرت اسامہ بن زید کو اور حضرت حسن ابن علی کو, ان دونوں کو گود میں لے کے کہتے ہیں, اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ملتی ہے, اور یہ بھی بخاری کے اندر ہے, کہ اللہ کے نبی نکلے دن میں اور حضرت فاطمہ کے گھر آئے, اور آپ نے پوچھا اسم ملوکو, میرا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے حضرت حسن کو تیار کیا, اور جب وہ آئے آپ کے سامنے تو آپ نے اپنے اس بچے کو چوما اور اس کو گلے لگایا اور کہا اللہم احبہ و احب من یحب, اے اللہ تو اس سے محبت فرما, حسن سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. اور یہی حسن ابن علی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے, اور حسن ابن علی آپ کے بازو میں کھڑے تھے, آپ کے سائیڈ میں کھڑے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے, ایک مرتبہ اپنے نواسے کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, اور اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا. یہ کون سی 2 جماعتیں تھیں؟ ایک طرف حضرت حسن کا لشکر تھا, ایک طرف حضرت معاویہ کا لشکر تھا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو جب لوگوں نے خلیفہ بنایا اور اس کے بعد وہ فوج لے کے نکلے, تو پھر حضرت معاویہ نے صلح کی پیشکش کی اور انہوں نے صلح کیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلح کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، جنگ کا ہونا اچھا نہیں تھا، جنگ کے ختم ہونے کی نبی نے تعریف کی ہے، نبی نے صلح کی تعریف کی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جنگیں جو تھی صحابہ کی، حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، نبی نے دونوں فریق کو مسلمان قرار دیا اور کہا میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسن کو دیکھتے ہیں مدینہ کی گلی میں اور کہتے ہیں بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اے حسن تو نبی کے جیسا دکھتا ہے، تو علی کے جیسا نہیں دکھتا ہے، تو بیٹا علی کا ہے مگر تو نے چہرہ مہرہ اور شکل و صورت اپنے نانا کی پائی ہے، تو رسول کے جیسا دکھتا ہے، تو علی کے جیسا نہیں دکھتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کی شکل ملتی جلتی تھی تو وہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اب آئیے حضرت حسن کی زندگی پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت حسن پیدا کب ہوئے؟ 15 شعبان سن 3 ہجری کو پیدا ہوئے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی کو چونکہ لڑائی کے میدان میں حضرت علی بڑے ماہر تھے، تو بچہ پیدا ہوا، پہلی اولاد پیدا ہوئی۔ پہلی اولاد کا نام انسان بڑا سوچ سمجھ کے رکھتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے بچے کا نام رکھا حرب۔ حرب کے معنی جنگ، کہ بیٹا پیدا ہوا ہے بڑا ہو کے جنگ کرے گا، جنگجو بنے گا، بہادر بنے گا۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ میرا بچہ مجھے دکھاؤ، دکھایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ لوگوں نے کہا حرب، آپ نے کہا نہیں حرب نہیں، حسن نام رکھا جائے گا، یہ رسول کا رکھا ہوا نام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے، آپ نانا تھے، عقیقہ تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر نانا کے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے باپ کی ذمہ داری ادا کی، اور حضرت حسن اور حسین دونوں کا عقیقہ آپ نے کیا تھا، اور ایک ایک دمبا آپ نے ذبح کیا۔ حالانکہ لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، اب کوئی وجہ رہی ہوگی، اللہ کے نبی نے 1 دمبا 1 میڑا ذبح کیا تھا عقیقہ کے موقع پر۔ اچھا، یہ جو حضرت حسن تھے ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھی۔ کیا کوالٹی تھی؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام حسن ابن علی سردار تھے، خوبصورت تھے، عقل مند تھے، سخی تھے، اور لوگوں کے بڑے محبوب تھے، اور بڑی بھلائی کرتے تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے متقی تھے، بڑی شان والے تھے۔ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے رسول اللہ کی تربیت ملی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور صدقہ کی کھجوریں آ کے رکھی ہوئی تھی مسجد میں۔ حضرت حسن کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑی۔ دیکھو تربیت بچوں کی کیسے کی جاتی ہے۔ نبی چاہتے تو کھجور منہ میں سے چھین کے پھینک دیتے اور ایک تھپڑ لگا دیتے، مگر اس سے تربیت نہ ہوتی۔ نبی نے فرمایا کک کھک بیٹا تھوک دے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، اہل بیت کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، ہم صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتے۔ یہ تربیت بچپن سے اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی تھی۔ آج ہمارے بچے گلیوں میں یا حسے کر رہے ہیں، یعنی ان کو حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، نہ توحید کا پتہ، نہ شرک کا پتہ۔ کبھی بچوں کو یا اللہ نہیں سکھایا ہم نے، اور گلیوں میں آج یا حسین کی صدائیں لگا رہے ہیں، یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے نواسوں کو بچپن سے حلال و حرام سکھایا تھا، دین سکھایا تھا۔ میرے پیارے ساتھی، ہم لوگ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں نماز میں، یہ دعائے قنوت بھی اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو سکھائی تھی۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، مجھے اللہ کے نبی نے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں وطر میں پڑھا کروں۔ کیا سکھایا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ اتنے الفاظ
ابو داؤد کے اندر ملتے ہیں۔ یہ رسول نے اپنے نواسے کو سکھایا۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھی وہ پڑھتا ہے جو رسول اکرم نے اپنے نواسے کو سکھائی تھی۔ امت تک دعائے قنوت کے یہ الفاظ پہنچانے والے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے مجھ کو یہ دعا سکھائی۔ اچھا، رسول کی زندگی میں حضرت حسن کو ٹوٹل 7.5 سال عمر ملی تھی۔ 7.5 سال کی عمر کا بچہ رسول سے دعائیں یاد کر کے سیکھتا ہے اور امت کو پہنچاتا ہے۔ ہمارے ہاں 7 سال کے بچے کو لوگ بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ اگر آپ محنت کریں، تربیت کریں، 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، 7 سال کا بچہ عربی زبان سیکھ سکتا ہے، 7 سال کا بچہ پوری دعائیں سیکھ سکتا ہے۔ آپ محنت تو کریں۔ ہم بہت آسانی پسند ہو گئے، ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، بچے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اسی سے ہمارے بچے پل رہے ہیں۔ اب جب یوٹیوب ان کو پال رہا ہے اور موبائل پال رہا ہے تو موبائل کی روشنی میں وہ جو سیکھ رہے ہیں اسی کی روشنی میں وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن نے 15 حج کیے تھے، 15 حج اپنی زندگی میں، 15 حج انہوں نے وہ بھی پیدل چل کے کیے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مدینہ رہتے تھے، عام طور سے تو مدینہ ہی رہتے تھے، اب مدینہ سے مکہ کا ایک لمبا سفر تھا۔ حضرت حسن ابن علی کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، انہوں نے 15 حج پیدل کیے تھے۔ اور اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں، تو جہاں فجر کی نماز پڑھتے تھے وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر فجر کے بعد کوئی بیٹھا رہے اور اللہ کا بیٹھ کر کے ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اور سورج کے نکلنے کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے اگر وہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو پورے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حسن ابن علی کی عادت میں شامل تھا، وہ روزانہ فجر کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا تھا۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بیٹھے تھے اور ان کے بغل میں ایک آدمی بیٹھ کے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھ کو تو 10,000 درہم دے دے، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت حسن گھر آئے اور 10,000 درہم اس کے پاس بھجوا دیا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حسن وہ صحابی ہیں کہ صحابہ کرام ان کی بڑی عزت کرتے تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے، حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، صحابہ کرام بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کے وظیفہ کا رجسٹر تیار کیا تو اس میں حضرت علی کا نام اوپر رکھا اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن و حسین کا نام، حالانکہ لسٹ میں پہلے بزرگوں کا نام تھا، بچوں کا نام بعد میں تھا، نوجوانوں کا نام بعد میں تھا، مگر رسول اللہ سے قرابت کی وجہ سے حضرت علی کے نام کے ساتھ حضرت حسن و حسین کا نام اوپر رکھا، اور ہر ایک کو 5,000 درہم سالانہ وظیفہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے دور میں جاری کیا۔ اسی طریقے سے روایتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت علی اپنے اس بڑے بیٹے کا بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حسن تم کبھی میرے سامنے تقریر نہیں کرتے، خطبہ نہیں دیتے، میں تم کو سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ ابا جان میں آپ کے سامنے تقریر کرنا نہیں چاہتا، مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ حضرت علی بھی فصاحت و بلاغت میں بہت آگے تھے۔ حضرت علی کی جو زبان تھی، جو لینگویج تھی، بہت اعلیٰ تھی، بہت ہائی کوالٹی کی تھی۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں ابا جان میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں شرماتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حضرت حسن خطبہ دے رہے تھے اور حضرت علی چھپ کر کے سن رہے تھے، تو بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا حضرت حسن نے۔ تو حضرت علی نے کہا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اولادیں جو ہوتی ہیں وہ بعض میں سے ہوتی ہیں، اولادیں اپنے ماں باپ کا حصہ ہوتی ہیں، یقیناً یہ میرا بچہ میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ حضرت حسن علی کو یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت حسن شروع سے امت میں خون خرابہ کو بے حد ناپسند سمجھتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے واللہ ما احببت منذ علمت ما ينفعني وما يضرني ان اتولى امر امت محمد الا ان يحراق في ذلك محجمة دم۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگا ہوں میں نے کبھی نہیں چاہا کہ امت کی بادشاہت اور حکومت اور قیادت میرے ہاتھ میں آئے اور کسی ایک انسان کا بھی خون بہے، اس کی قیمت پر مجھے کوئی اقتدار ملے، مجھے کوئی کرسی ملے، مجھے کبھی گوارا نہیں ہے۔ اور جب حضرت علی شہید ہو گئے، 40,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت حسن چاہتے
जंग कर सकते थे, पूरा लश्कर तैयार था, मगर उन्होंने हज़रत मुआविया के हाथ पे सुलह कर ली और प्यारे नबी की वो पेशनगोई पूरी हुई जो अल्लाह के नबी ने कहा था, मेरे इस बच्चे के ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। हज़रत हसन तकरीबन 7 महीना 11 दिन तक खलीफा रहे। अब उनकी जो वफ़ात हुई थी उसमें मशहूर है कि हज़रत हसन की कोई बीवी थी जिसका नाम जादा बिनते अशअस था, उसने इनको जहर दिया था। और बाज़ मनगढ़ंत रिवायात में ये भी मौजूद है कि हज़रत मुआविया के हुक्म पर उसने हज़रत हसन को जहर दिया था। हज़रत मुआविया की पूरी ज़िंदगी के पास आते रहे, हज़रत मुआविया उनकी इज़्ज़त करते थे, उनको तोहफे तहाइफ देते। हज़रत मुआविया को क्या ख़तरा था उनसे, उनको नऊज़ुबिल्लाह जहर देंगे। ये बकवास बातें अल्लामा इब्न खल्दून कहते हैं, वमा नुक़िला मिन अन्ना मुआविया दस्सा इलैहि सुम, कि जो ये बात मशहूर है कि हज़रत मुआविया ने उनको जहर दिया था उनकी बीवी जादा बिनते अशअस के ज़रिए, फ़हुआ मिन अहादीस शिया, ये शिया की अहादीस में से है। हाशा ले मुआविया मिन ज़ालिक, हज़रत मुआविया इससे बिल्कुल पाक और इससे महफूज हैं। हज़रत हसन का इंतकाल तकरीबन 58 साल की उम्र में हुआ और तकरीबन इसी उम्र में हज़रत अली की भी शहादत हुई और इसी उम्र में हज़रत हुसैन की भी शहादत हुई। एक रिवायत ये भी बयान की जाती है कि हज़रत हसन के जनाजे पे तीर चलाया गया। अब ये जो तीर चलाया गया, ये अहले सुन्नत की तो किसी किताब में ये रिवायत किसी मोतबर किताब में नहीं है। शिया मसलक की किताब है अल काफ़ी, जैसे हमारे यहाँ सही बुखारी का दर्जा है, उनके यहाँ अल काफ़ी का दर्जा है। अल काफ़ी की एक रिवायत सुना रहा हूँ, ज़रा कलेजे पे हाथ रख के सुनिएगा। इसमें ज़रा देखिएगा कि सहाबा की दुश्मनी में इन रिवायतों के गढ़ने वालों ने क्या क्या बातें लिखी हैं। कहा कि जब हज़रत हसन का आखिरी टाइम आया तो उन्होंने अपने भाई हुसैन से कहा कि ए मेरे भाई, मैं तुमको एक वसीयत करता हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे तैयार करना और मुझे अल्लाह के रसूल के पास लेके जाना ताकि मैं आपसे कुछ बातचीत करूँ। इंतकाल के बाद मैं बातचीत करूँ। अच्छा, उसके बाद मेरी माँ फातिमा अलैहिस्सलाम के पास लेके जाना और फिर मुझे वापस लेके आना और बकी में दफन कर देना। और याद रखना कि अनकरीब मुझे हुमैरा से, ये हुमैरा कौन है? ये हज़रत आयशा का बिगड़ा हुआ नाम इस रिवायत में। हज़रत आयशा चूँकि बड़ी गोरी खूबसूरत थी तो उनको हुमैरा कहा जा रहा। हुमैरा माने सुर्ख रंग वाली औरत। तो कह रहे हैं हज़रत हसन कह रहे अपने भाई हुसैन से कि हुमैरा से मुझे तकलीफ पहुँचेगी और लोगों को पता चलेगा कि हुमैरा अल्लाह की कितनी बड़ी दुश्मन है और अल्लाह के रसूल की और हम अहले बैत की कितनी बड़ी दुश्मन है। चुनांचे जब हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को उठाया गया उनके जनाजे को और उनको रसूलुल्लाह के मुसल्ले के पास लेके जाया गया जहाँ जनाजा पढ़ा जाता था, तो हज़रत हुसैन ने हज़रत हसन के जनाजे की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उनको मस्जिद में लेके गए। जब कब्र रसूल पर पहुँचे तो हज़रत आयशा तक ये बात पहुँची और उनसे कहा गया कि हसन इब्न अली को रसूलुल्लाह के साथ दफन करने के लिए लेके जाया गया है। तो हज़रत आयशा खच्चर के ऊपर सवार होकर के आई और इस्लाम में ये पहली औरत हैं जो खच्चर पे सवार हुई और आ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, अपने बेटे को मेरे घर से दूर रखो, इसमें किसी को दफन नहीं किया जाएगा और रसूलुल्लाह के पर्दे को चाक नहीं किया जाएगा। तो हुसैन इब्न अली ने कहा कि सबसे पहले तूने और तेरे बाप ने रसूलुल्लाह के पर्दे को चाक किया था और रसूलुल्लाह के घर में ऐसे लोगों को दाखिल किया था जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करते थे। और ऐ आयशा, अल्लाह ताला तुझसे इसके बारे में सवाल करेगा। मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं रसूलुल्लाह के पास उनको लेके जाऊं ताकि वो उनसे बात करें, मैं दफन करने के लिए नहीं लाया था, लेकिन तूने। अब ये सोचिए, मैं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं पूरी रिवायत आपके सामने पढ़ूं। आप सोचिए ये अंदाज गुफ्तगू हज़रत आयशा के साथ हज़रत हुसैन का हो सकता है। यही हज़रत हुसैन के वालिद हज़रत अली थे। जंग जमल हुई, हज़रत आयशा जंग के मैदान में आई, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद हज़रत अली ने पूरे एहतराम के साथ और पूरे प्रोटोकॉल के साथ कहा, हज़रत हसन से कहा कि जाओ अम्मा आयशा को मदीना तक छोड़ के आओ। जो अली ज़िंदगी भर हज़रत आयशा की इज़्ज़त करते रहे, एहतराम करते रहे, उनकी औलादें हज़रत आयशा से इस लबो लहजे में बात करेंगी और हज़रत आयशा उनके साथ दुश्मनी निभाएंगी। कोई दुनिया का कोई बदबख्त इन बातों पर अकीदा रखे, हम तो नहीं रखते मेरे प्यारे साथी। हज़रत आयशा हज़रत हुसैन की नानी भी हैं और ईमान के रिश्ते के एतबार से माँ भी हैं। सारे मोमिनों की माँ हैं तो हज़रत हुसैन की भी माँ है। कोई अपनी माँ से इस अंदाज में बात नहीं कर सकता है। बताना ये चाहता हूँ, इस तरीके की रिवायतें गढ़ करके
امت کے اندر زہر ڈالا گیا کہ صاحب یہ صحابہ جو تھے اہل بیت کے دشمن تھے، اور اگر اہل بیت کے دشمن تھے نعوذ باللہ تو اس سوال کا جواب تو کوئی نہیں دیتا۔ آج کربلا کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، کربلا میں جو 72 شہید ہوئے، ان 72 میں علی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا جس کا نام ابو بکر ابن علی تھا، حضرت علی کا ایک بیٹا جس کا نام عثمان ابن علی تھا، حضرت حسن کا ایک بیٹا جس کا نام عمر ابن حسن تھا، حضرت حسن کا ایک بیٹا جس کا نام ابو بکر ابن حسن تھا۔ تم کہتے ہو صاحب دشمن تھے اہل بیت کے، ابو بکر دشمن تھے، عمر دشمن تھے، عثمان دشمن تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب لوگ دشمن تھے، کوئی دشمنوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتا؟ تو یہ بکواس بات اور غلط بات ہے، اور یہ ایک بڑی گہری سازش رچی گئی امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے صاحب کہ اہل بیت اور صحابہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حسن نے جنازے اپنے دفن کی اجازت مانگی تھی حضرت عائشہ سے۔ الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر نے نقل کیا کہ حضرت حسن نے اپنے بھائی حسین سے کہا تھا میرا انتقال ہو جائے تو اماں عائشہ سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے بھی رسول اللہ کے حجرے میں دفن کر دینا۔ حضرت حسن کی انتقال کے بعد حضرت حسین آئے اور پوچھا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے کہا بالکل میرے لیے یہ شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اگر وہ انہوں نے ان کی خواہش تھی تو دفن کر دیا جائے۔ لیکن اس میں ایک نام آتا ہے مروان کا، مروان ابن حکم کا اور بنو امیہ کے کچھ دوسرے لوگوں کا، کہ ان لوگوں نے اس موقع پر رکاوٹ ڈالی اور حضرت حسن کو دفن ہونے نہیں دیا۔ یہ علامہ ابن عبد البر کی الاستیاب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہیں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت حسن کو اللہ کے رسول کے حجرے میں دفن ہونے سے روکا تھا۔ بہرحال حضرت حسن کے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین ابن علی، آپ کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام بھی حضرت علی نے پہلے حرب رکھا تھا اور اللہ کے پیارے نبی نے نام بدل کر کے حسین رکھا تھا۔ آپ کا عقیقہ بھی اللہ کے پیارے نبی نے کیا اور ایک دمبا آپ نے ذبح کیا، اور حضرت حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ اور علم کا یہ حال ہے کہ حضرت حسین نے اپنے نانا سے بھی حدیثوں کو روایت کیا ہے اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ سے بھی حدیثوں کو روایت کیا ہے، اپنے والد سیدنا علی بن ابی طالب سے بھی روایت کیا ہے، حضرت عمر سے بھی حدیثوں کو روایت کیا ہے، اور حضرت حسین سے حدیثوں کو روایت کرنے والے ان کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ ہیں، اور اسی طریقے سے کئی لوگوں نے ان سے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ جب یہ سواری پہ سوار ہوتے تھے، عبداللہ ابن عباس سواری کی لگام پکڑ لیتے تھے احترام کی وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین ابن علی آ رہے ہیں، تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء، کہ یہ زمین پر سب سے محبوب، آسمان والوں کی نظر میں سب سے محبوب آدمی ہے، یعنی فرشتوں کے لیے بھی، فرشتوں کی نظر میں بھی یہ سب سے محبوب انسان ہے۔ یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اب حضرت حسین کی زندگی میں جو سب سے نازک موڑ آتا ہے وہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، جب یزید کی بیعت کی جاتی ہے تو حضرت حسین کے پاس بھی یزید کے آدمی پہنچتے ہیں اور حضرت حسین سے مطالبہ ہوتا ہے، ارے بھائی یہ مائک ایسا بنا دیتے ہو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہم کو، تقریر کرنے والا جو ہے گردن وردن نہیں ہلا پا رہا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس بیعت کی لینے کے لیے آدمی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میرے جیسا آدمی تنہائی میں بیعت نہیں کرے گا، میں علل اعلان بیعت کروں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت حسین وہاں سے چلے گئے اور حضرت حسین راتوں رات مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، بھئی کربلا کے پورے واقعے کی بنیاد کیا ہے کہ حضرت حسین نے جب دیکھا کہ یزید خلیفہ ہو گیا ہے اور یزید بڑا شرابی ہے، کبابی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، یہی تو کہا جاتا ہے۔ یہ تمام تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت حسین کے پاس جب یزید کی بیعت کرنے کے لیے مدینہ کا گورنر پہنچا اور اس نے کہا کہ صاحب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بیٹے یزید خلیفہ ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں، تو حضرت حسین نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں یزید کی بیعت، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، میرے جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، ایسا کوئی جملہ انہوں نے نہیں کہا کہ صاحب میں اکیلے میں بیعت نہیں کروں گا، میرے جیسا آدمی سب کے سامنے کرے گا،
صبح صبح ہم کریں گے بیعت۔ اور اس کے بعد حضرت حسین راتوں رات مدینہ سے کہاں چلے گئے؟ مکہ چلے گئے۔ اب جب اہل عراق کو پتہ چلا، اہل کوفہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے صاحب ان کو بڑا اچھا موقع نظر آیا کہ بغاوت کی وہ چنگاریاں جو پورے حضرت معاویہ کے دور میں 20 سال تک سینے میں پنپ رہی تھی، مگر حضرت معاویہ کی جو پالیسی تھی، وہ حضرت معاویہ کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی محبت سے رام کر لیتے تھے، محبت سے دبا لیتے تھے۔ حضرت معاویہ بہت سختی نہیں کرتے تھے۔ تو 20 سال تک وہ جو بغاوت کا لاوا اندر پک رہا تھا، اب موقع ملا۔ انہوں نے خطوط پر خطوط لکھے حضرت حسین کو، کہہ رہے یہ یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے، ہم تھوڑی مانتے اس کو، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے جب بار بار خطوط آنے لگے تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو کہ کیا حالات ہیں۔ اچھا، اب یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ یہ عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ عقیل بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی معمولی آدمی تھوڑی، اہل بیت میں سے ہیں یہ بھی۔ اب یہ جب پہنچے وہاں اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت حسین کا چچا زاد بھائی ہوں اور میں ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، تو پورا کوفہ امڑ پڑا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ اور حضرت حسین کو کہا کہ ہم سب اپنا امیر مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ بالکل اہل عراق آپ پر فدا ہیں، آپ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، اور سب ان لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ چنانچہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ یوم الترویہ کو جب حاجی لوگ کہاں پہنچتے ہیں؟ حج کا احرام باندھ کر کے منی میں پہنچتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے نکلے؟ مکہ سے نکلے، بچوں کو لے کر کے، بیویوں کو لے کر کے، بیٹیوں کو لے کر کے۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں رہا ہے۔ جنگ کے میدان میں لوگ بچوں کو لے کے کبھی نہیں گئے۔ بچوں سے جنگ نہیں ہوتی تھی، عورتوں سے جنگ نہیں ہوتی تھی۔ عورتیں اگر جاتی بھی تھیں تو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاتی تھی۔ حضرت حسین کا اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ نکلنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، اور اگر وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے اور یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، تو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ دا موسٹ سینئر صحابہ کرام، حضرت حسین کے خاندان کے بڑے بڑے ان سے سینئر لوگ، ان لوگوں نے منع کیا ان کو، اور سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، آپ کس کے بھروسے جا رہے ہیں؟ اہل عراق کے بھروسے جا رہے ہیں، یہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ آئیے میں ایک ایک کر کے نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ابن عباس، یہ کون ہیں؟ یہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عباس کون ہیں؟ رسول اللہ کے بھی چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں، تو حضرت حسین کے دادا ہوئے، اور دادا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس، یعنی چچا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے چچا ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے امت میں، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر میں جتنے اقوال آپ کو عبداللہ ابن عباس کے ملیں گے، کسی کے نہیں ملیں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لولا ان یستخف بی و بک لنشبت یدی فی راسک، کہا کہ اگر تمہیں مذاق نہ لگے تو میں تمہارے سر میں ہاتھ ڈال کر کے تم کو روک لوں۔ تو حضرت حسین کا جملہ تھا لان اقتل بمکان کذا و کذا احب الی من ان استحل حرمتہا، کہا کہ میں قتل کر دیا جاؤں یہ مجھے گوارا ہے، مگر مکے میں میں رہوں اور مکے میں کوئی لڑائی جھگڑا خون خرابہ ہو، یہ مجھے پسند نہیں۔ عبداللہ ابن عمر، ان کو جب پتہ لگا کہ حضرت حسین عراق جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق جا رہے ہیں، اور وہ خطوط دکھائے جو عراق سے آئے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ اے حسین ابن علی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا اور آخرت میں سے آپ کو جو چننا ہے چن لیجئے، اگر آپ کو دنیا میں کچھ دن اور رہنا ہے تو رہ لیجئے، ورنہ آخرت کی نعمتیں لے لیجئے۔ تو نبی اکرم نے آخرت کو چن لیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آپ اسی رسول اللہ کے بیٹے ہیں، انہی کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کسی چیز سے پھیر رہا ہے تو آپ اس سے دور رہیے۔ اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے حسین ابن علی، یہ اہل عراق بڑے واہیات لوگ ہیں،
انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو مارا اور ایسا کیا اور ویسا کیا، لیکن حضرت حسین نہیں مانے۔ آخر میں عبداللہ ابن عمر نے گلے لگایا اور کہا استودعک اللہ من قتیل، میں آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ابن عمر ہیں، یہ ابو سعید خدری ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے ان کو روک رہے ہیں۔ حضرت حسین 9 تاریخ جب آئی اور وہاں مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے قتل کیا؟ ابن زیاد نے، کیونکہ یزید کو جب یہ پتا چلا کہ کوفہ کے حالات گڑبڑ ہیں اور کوفہ میں مسلم بن عقیل پہنچے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، تو کوفہ کے جو گورنر تھے صحابی رسول نعمان ابن بشیر، ان کو ہٹا کر کے یزید نے گورنر بنا دیا عبید اللہ ابن زیاد کو۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی پہنچا، کوفہ والے فوراً سب ایک طرف ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل اکیلے بچے اور بغاوت کے جرم میں عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو قتل کرا دیا۔ یہ قتل بھی کوئی معمولی قتل نہیں تھا، یہ بھی رسول اللہ کے اہل بیت میں سے۔ اور ابن زیاد اور اس طریقے کے جو گورنرز تھے، اور آگے کی بھی آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، ان لوگوں نے سختی کے نام پہ جو ظلم ڈھایا ہے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے خلاف بغاوت میں ساتھ بھی دیا، یا وہاں ایسا ماحول بنا کہ جو بغاوت تھی، تو کیا رسول اللہ کی قرابت اور اس کے رشتے کا کوئی لحاظ نہیں تھا؟ ڈائریکٹ قتل کر دیا۔ قتل ہونے کے پہلے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمر ابن سعد کو ایک پیغام دیا، کہا کہ یہ پیغام میرے بھائی حسین تک پہنچا دینا، یہ پیغام میرے بھائی حسین تک پہنچا دینا۔ اور پیغام میں یہی لکھا تھا کہ اے حسین، آپ جہاں ہیں وہیں سے لوٹ جائیں، اہل عراق بالکل بھروسے کے قابل نہیں۔ حضرت حسین کے نکلنے کے ایک دن بعد 8 تاریخ کو نکلے تھے اور 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو حضرت مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا گیا۔ جب یہ پیغام ملا حضرت حسین کو، تاریخ کی روایتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت حسین نے وہیں سے پلٹنے کا ارادہ کر لیا، کہا کہ نہیں، جب یہ بات ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو مسلم بن عقیل کے بھائی لوگ اڑ گئے کہ ہم جائیں گے، اور جس راہ میں مسلم کو قتل کر دیا گیا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ حضرت حسین نے کہا چلو تب بسم اللہ۔ یہ حضرت حسین کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ ان کا ایک منشا تھی، ان کا ایک ارادہ تھا کہ یزید کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ فیکٹ بات ہے کہ یزید سے وہ مطمئن نہیں تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر اہل عراق میرے ساتھ ہیں، اسلامی حکومت کا ایک بڑا اسٹیٹ میرے ساتھ ہے، تو پھر امت کے مشورے سے اس حکومت کو بدلنا چاہیے، حکومت کا تختہ پلٹ ہونا چاہیے۔ ان کی ایک رائے تھی، ان کا اجتہاد تھا، وہ اجتہاد کر سکتے تھے، رائے رکھ سکتے تھے، اسٹینڈ رکھ سکتے تھے۔ لیکن جب ان کو راستے میں یہ پتا چلا کہ نہیں صاحب، یہ میری غلط فہمی تھی، اہل عراق تو بڑے بے وفا اور بڑے غدار قسم کے لوگ ہیں اور ایک ہی دن میں پلٹ گئے، انہوں نے وہیں سے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ اگر حق اور باطل کی لڑائی ہوتی اور حضرت حسین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے، کبھی پلٹنے کا ارادہ نہ کرتے، نہیں کر سکتے تھے وہ پلٹنے کا ارادہ۔ جب مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہم بھی اسی راہ میں لڑتے ہوئے مر جائیں گے، تب حضرت حسین نے کہا چلو چلتے ہیں۔ آگے پہنچے، جب مقام قادسیہ میں پہنچے، جو کربلا سے 60 میل دور ہے، تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے 4000 کی فوج کا ایک دستہ بھیجا، جس کا کمانڈر تھا عمر ابن سعد، اور اس کو کہا کہ جاؤ اور حسین کو عراق میں نہیں آنے دینا ہے، کوفہ نہیں آنے دینا ہے، روکنا ہے ان کو۔ چنانچہ وہاں روکا حضرت حسین کو ان لوگوں نے۔ حضرت حسین سے پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہیں آپ کوفہ، کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین نے وہ بورے بھر کے جو خطوط آئے تھے عراق والوں کے، کوفہ والوں کے، وہ خطوط دکھائے کہ دیکھو یہ خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا گیا ہے۔ پھر عمر ابن سعد کے سامنے حضرت حسین نے 3 باتیں رکھی کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر لو۔ ایک آپشن یہ دیا کہ مجھے واپس چلے جانے دو، مکہ چلا جاؤں میں۔ ایک آپشن یہ دیا کہ مجھے کسی سرحد پر بھیج دو جہاں مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، مجھے سرحد پہ بھیج دو، میری فیملی کو، میرے پریوار کو واپس مکہ بھیج دو۔ اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ مجھے دمشق بھیجو، میں یزید سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ اب یزید سے ڈائریکٹ کیا بات کروں گا، یہاں خلاصہ نہیں کیا حضرت حسین نے، کہا میں ڈائریکٹ یزید سے بات کروں گا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھوں گا۔ اللہ اکبر! یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والا شعر تو گڑبڑ ثابت ہو گیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، یہ حضرت حسین کے
کے ذریعے جو 3 آپشن دیے گئے اس میں ایک آپشن یہ بھی تھا میں یزید کے پاس جاؤں اور یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں. اور عمر ابن سعد جب یہ تینوں آپشن لے کر کے ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو عقل مندی کی بات ہے, یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ تیار ہو گیا. لیکن وہاں پہ ایک بدبخت اور ظالم تھا شمر بن ذی الجوشن. اس نے کہا نہیں اے ابن زیاد, یہ غلط ہے, یہ 3 آپشن نہیں قبول کرنا. حسین ابن علی سے کہو کہ آپ کے ہاتھ پہ وہ قیدی بن کر کے پہلے کوفہ آئیں اور آپ کے ہاتھ پہ پہلے یزید کے نام کی بیعت کریں. یہ وہ معاملہ تھا جس سے بات زیادہ بگڑی تھی. جب عمر ابن سعد نے آ کر کے واپس یہ پیغام دیا کہ نہیں صاحب عبید اللہ ابن زیاد جو ہمارا امیر ہے, جو کوفہ کا گورنر ہے, ان کا کہنا ہے کہ تینوں آپشن قبول نہیں کیا جائے گا. چوتھا آپشن یہ ہے کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھوں بندی بن کر کے اور غلام بن کر کے آپ کوفہ آئیں اور ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں. کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. یہ 9 محرم کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے, نماز ہوتی تھی اور نماز دونوں لشکر کے لوگ حضرت حسین کے پیچھے پڑھتے تھے. حضرت حسین کے مقام و مرتبہ سے ناواقف لوگ نہیں تھے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سروں میں بدبختی بھر دی ہو, جب دل و دماغ میں بدبختی بھر دی گئی ہو, تو انسان بھول جاتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. 9 محرم کی تاریخ حضرت حسین نے کہا صبح تک کا مجھے موقع دو. رات بھر حضرت حسین اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, اور 10 محرم کی صبح جنگ ہوئی. حضرت حسین کے ساتھ ماتر 72 لوگ تھے اور دوسری طرف 4-5 ہزار کا لشکر تھا, اور ان میں بھی سب کوفی لوگ تھے. کوئی ایک آدمی بھی شام کا نہیں تھا, ایک آدمی بھی شام, سب کوفی. جو کوفہ حضرت علی کا دارالخلافت رہا ہے, حضرت حسین کے وفاداروں کا گڑھ رہا ہے, سب کوفہ کے لوگ تھے سامنے. اس میں سے 18 لوگ جب حضرت حسین نے تقریر کی اور سمجھایا بجھایا, 18 لوگ حضرت حسین کے قافلے میں آ کے مل گئے, جس میں ایک نام بڑا سب سے اہم نام تھا حر بن یزید التمیمی کا. وہ بھی حضرت حسین کے لشکر میں آ کے مل گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرفہ جنگ تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہادر تھے, بہادر باپ کے بہادر بیٹے تھے. جھکنا نہیں سیکھا تھا انہوں نے, جنگ کرنا گوارا کیا. ایک ایک کر کے ان کے سامنے ان کے تمام بیٹے کٹتے چلے گئے, تمام گھر والے. رسول اللہ کے اہل بیت میں سے 18 لوگ شہید ہوئے. اور ان 72 شہداء میں حضرت علی کے بھی کئی بیٹے تھے. حضرت علی کے ایک بیٹے عباس, ابو الفضل عباس ابن علی تھے. حضرت علی کے ایک بیٹے ابو بکر بن علی تھے. حضرت علی کے ایک بیٹے عثمان ابن علی تھے. حضرت حسن کے ایک بیٹے ابو بکر ابن حسن تھے. ایک بیٹے عثمان ابن حسن تھے. آپ شہدائے کربلا کا نام سنیں گے, آپ بہت سارے نام سنیں گے, یہ نام نہیں سنیں گے آپ. یہ نام اگر سنائے جائیں گے تو پھر دنیا پوچھے کہ بھیا آپ تو زندگی پر بیان کرتے رہے کہ ابو بکر تو اہل بیت کے دشمن تھے, عثمان غنی تو اہل بیت کے دشمن تھے, یہ علی نے اور حسن اور حسین نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے؟ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے گئے. آخر میں حضرت حسین بچے اور شیروں کی طرح میدان جنگ کے بیچ میں آئے. کسی بدبخت کی مجال نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھ کے حضرت حسین کا مقابلہ کر سکے. تو وہی مردود شمر بن ذی الجوشن وہی آگے بڑھا. اس نے کہا کیا انتظار کرتے ہو, ختم کر دو ان کو. اور تاریخ کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین کو جس شخص نے قتل کیا اس کا نام سنان بن انس نخعی تھا, اور سر کو تن سے جدا کرنے والا جو تھا وہ شمر بن ذی الجوشن تھا. بہرحال اس طریقے سے یہ دردناک شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو مقام کربلا میں پیش آیا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو یہ واقعہ کربلا میں پیش آیا, کربلا کوفہ کے راستے میں نہیں ہے, کربلا دمشق کے راستے میں ہے. قادسیہ سے 60 میل دور ہے. قادسیہ جہاں حضرت حسین نے 3 آپشن دیے تھے عمر ابن سعد کو, اس کے بعد کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور کربلا وہاں سے دمشق کے راستے میں ہے, جو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت حسین اپنا ارادہ تبدیل کر چکے تھے اور دمشق جانا چاہتے تھے, مگر وہاں عبید اللہ ابن زیاد کی بدبختی کی وجہ سے اور شمر بن ذی الجوشن کی سختی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی اور یہ حالات خراب ہوئے. یہ 10 محرم کی جو گھٹنا ہوئی, جو واقعہ ہوا میرے پیارے ساتھیوں, حضرت حسین کے بدن پہ 30 سے زیادہ زخم آئے اور 72 لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے, جس میں 17 لوگ حضرت حسین کے اہل بیت میں سے. ان کے بچوں میں سے تمام بچے قتل ہو گئے. صرف ایک بیٹے جو بیمار تھے
اور جو جنگ کے میدان میں شامل نہیں تھے، جن کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے، جو بعد میں زین العابدین کہلائے، وہ بچ گئے، باقی ان کے سب بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اچھا، یہاں پر ایک روایت یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جنگ کے بعد حضرت حسین کے سر کو کاٹ کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے آیا گیا۔ ابن زیاد مردود کا کوئی اس کے عمل کا ڈیفینس نہیں کر سکتا ہے اور نہ کرنے کے لائق ہے۔ اس پورے واقعے میں ابن زیاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یزید کے بارے میں کہ بھئی یزید کا ہاتھ اس معاملے میں کہاں تک ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید کا ڈائریکٹلی کوئی ہاتھ اس میں نہیں تھا، اور نہ یزید نے کبھی حکم دیا تھا ابن زیاد کو، بلکہ روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب یزید تک خبر پہنچی حضرت حسین کے قتل کی تو یزید نے غم کا اظہار کیا اور ابن زیاد پر لعنت ملامت بھی کی۔ لیکن ہاں، یزید پر یہ ایک جو ہے گرفت کی جاتی ہے، ایک پکڑ کی جاتی ہے کہ صاحب اس نے ابن زیاد کو یا کسی بھی قاتلان حسین میں سے کسی کو بھی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ابن زیاد کو اس کے عہدے سے ہٹایا بھی نہیں، برطرف بھی نہیں کیا۔ یہ ایک معاملہ ہے جس میں یزید کا ڈیفینس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ میں وہ زخم رہا جو کبھی بھرا نہیں جا سکا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیو، کچھ چیزیں یہاں پہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات میں نے جو کہی کہ حضرت حسین کا نکلنا ہی سرے سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیوں نکلے، کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کبھی کھل کر کے اظہار نہیں کیا کہ میں کیوں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ جو آج ہم بیان کرتے ہیں نا صاحب کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ حضرت کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت حسین نے کبھی کہا ہو کہ ہاں اسلام مردہ ہو رہا ہے اور میں اس کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام مردہ ہو رہا تھا اور حسین رضی اللہ عنہ زندہ کرنے جا رہے تھے تو صرف 72 ہی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ اس دور میں زندہ تھے، سب بزدل ہو گئے، سب کمزور ہو گئے، سب حکومت کے آگے سرنڈر ہو گئے۔ ایک ظالم اور شرابی اور کبابی آدمی حکومت تختے خلافت پر بیٹھ جائے اور سارے صحابہ کی جماعت خاموش ہو جائے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا میرے ساتھی۔ اور اگر آپ یزید کو یہ سب مانتے ہیں تو پھر حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا اور ان کی فضیلت بیان کرنا اور ان کو اچھا ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یزید کا کیریکٹر ویسا ہی تھا جیسا لوگ بیان کر رہے ہیں اور وہی لوگ پھر حضرت معاویہ کو کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت دو متضاد چیزیں۔ اگر یزید کا کردار ویسا ہوتا تو حضرت معاویہ کبھی بھی اپنے بچے کو خلافت کی کرسی پر نہ بٹھاتے، اپنے بعد نامینیٹ نہ کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزید کے خلاف مدینہ میں بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے یزید کی طرف سے فوج گئی مدینہ میں۔ لیکن آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ مدینہ میں اس وقت حضرت حسین کے صاحبزادے علی بن حسین بھی رہتے تھے، انہوں نے اس بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا، انہوں نے یزید کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، باغیوں کو الٹے سمجھایا۔ اور حضرت حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام محمد ابن حنفیہ تھا، حضرت علی کی دوسری بیوی سے وہ تھے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے تو باقاعدہ باغیوں کو سمجھایا۔ باغیوں نے کہا کہ ارے یزید کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے وہ شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو یزید کے ساتھ رہا ہوں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ سنت کی پابندی بھی کرتا ہے، میں نے تو ان کو دیندار پایا ہے۔ تو یہ رسول اکرم کے اہل بیت کی گواہی ہے۔ ان لوگوں نے جب کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو آج ہم یزید کے بارے میں لعنت ملامت کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اہل سنت کے علماء اور ائمہ نے کہا کہ یزید کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کیجیے۔ امام ذہبی کہتے ہیں لا نسبہ ولا نحبہ، یزید کا مسئلہ کوئی ہمارے ایمان سے جڑا نہیں ہے، نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں نہ یزید کو ہم برا بلا کہتے ہیں۔ یہ امام ذہبی کے الفاظ ہیں۔ اور علماء اہل سنت میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یزید کا ڈیفینس بھی کیا کہ صاحب وہ حدیث قسطنطنیہ جو بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا، اس لشکر کے تمام لوگوں کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر پہلا حملہ جو ہوا تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا تھا، اور اس لشکر کے کمانڈر یزید ابن معاویہ تھے، اور اس لشکر میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری بھی شامل ہوئے تھے، اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا تھا، اور آج بھی وہاں ان کی قبر موجود ہے اور ان کے نام سے بہت بڑی مسجد موجود ہے۔ تو یہ حدیث یہ ہمیں بتا رہی کہ نہیں صاحب، قسطنطنیہ پر حملہ جو پہلا ہوا اس لشکر کے بارے میں نبی کی بشارت موجود ہے، لہٰذا جب اس لشکر میں یزید بھی شامل تھے تو ہمیں یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ محرم کے اس مہینے میں
حضرت حسین کی تعریف کم کرتا ہے، یزید کو لعنت ملامت زیادہ کرتا ہے۔ ہر دنیا کے ہر ظالم کو یزید کہا جاتا ہے۔ بہرحال لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم کسی کی مرضی اور کسی کی آزادی پر ہم قدغن نہیں لگا سکتے، مگر ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یزید کے خلاف اگر واقعی میں الزامات موجود ہیں، ثبوت موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری شریعت کا مزاج یہ نہیں کہ ہم کسی کو لعنت ملامت کریں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، ارے یزید تو 1300 سال 1350 سال پہلے کا یزید کا معاملہ ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد کسی مردے کی برائی بیان کرنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات، اپنے مردوں کو برا بھلا مت کو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کے مقدر میں یہ شہادت لکھی تھی میرے پیارے ساتھ۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ نے ان کو روکا تھا، پھر بھی وہ اپنے ارادے پر مصر رہے اور گئے، اور اہل کوفہ اور اہل عراق کی غداری کے نتیجے میں اور ابن زیاد اور شمر ملعون کی حرکتوں کے نتیجے میں یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور رسول اکرم کے اہل بیت اور آپ کے گھرانے کے بڑے بہترین لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ لیکن ہاں، اس شہادت کو یاد کر کے گریبان چاک کرنا، گال پیٹنا، یہ کہنا کہ صاحب حضرت زینب گئیں اور ان کے سر سے چادریں چھین لی گئیں، حضرت حسین کے گھر کی عورتوں کی چادریں چھین لی گئی، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتوں کی کبھی بھی ان کی بے عزتی نہیں، کبھی ان کے سر کی چادر، یہ اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا ہوتا، تاریخ کی روایتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی حضرت حسین کے خاندان کی رشتہ داریاں ہوئی ہیں بنو امیہ سے۔ حضرت حسین کی ایک بھتیجی تھی، ان کے بھائی حضرت حسن کی پوتی تھی، زید ابن حسن کی بیٹی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کی شادی ولید ابن عبد الملک سے ہوئی۔ ولید ابن عبد الملک کون ہیں؟ یہ بنو امیہ میں سے، یزید کے بعد خلیفہ ہوئے تھے، بعد میں آگے چلے۔ یہ رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔ بھئی آج کے دور میں، آج کے گئے گزرے دور میں بھی اگر کسی خاندان کے لوگ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اگر غلط سلوک کریں، ہم تو کبھی نام ان کا نہیں لینا چاہیں گے، رشتہ داری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ بڑا سفید جھوٹ ہے کہ صاحب شام تک ان عورتوں کو لے کے جایا گیا اور حضرت زینب کے سر سے چادریں چھینی گئی، اور یہ شیعہ کے بھی جو معتبر علماء ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ باتیں لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے بنائی گئی، گڑی گئی ہیں، ایسا ہوا نہیں ہے تاریخ میں میرے پیارے ساتھی۔ الٹے یہ ملتا ہے کہ یزید نے تمام اہل بیت جو وہاں پہنچے شام میں، ان کا احترام کیا، ان کے غم میں یزید کے گھر کی عورتیں شامل ہوئیں، ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ تو میرے پیارے ساتھی، ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے نبی کی تعلیم ہے، لیکن ہاں، ہم کوئی تعزیہ نہیں نکالتے، ہم کوئی نعرہ نہیں لگاتے، ہم کوئی جلوس نہیں نکالتے، ہم اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ نہیں مانتے۔ آج کتنے سنی ہیں جن کے گھروں میں گوشت نہیں بن رہا ہے، جن کے گھر کی عورتیں پیروں میں جوتا نہیں پہن رہی ہیں، جن کے گھروں کے لڑکے حسین کے قیدی بن کے جو ہے زنجیروں میں جکڑ کر کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ نوٹنکی اسلام ان حرکتوں سے دور ہے میرے ساتھ۔ آج کسی گھوڑے کو عزت دے کے کہا جائے یہ حسین کا دلدل ہے، کسی جانور کو یہ کہا جائے کہ یہ حسین کا جانور ہے، کوئی تعزیہ نکالا جائے اور اس کو جو ہے باقاعدہ ایک عورت کی شکل دے کے کہا جائے کہ صاحب یہ جو ہے براق کا تعزیہ ہے، تو اب یہ کیا بچا رہ گیا پھر؟ یہ اسلام جو بت پرستی سے روکتا ہے، آپ نے بت پرستی کی شکل بدل دی اور اس کا نام آپ نے تعزیہ اور غم حسین رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حسین اس ہستی کا نام ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے قتل کیے گئے کربلا کے میدان میں، مگر حسین کی زبان پر ایک مرتبہ بھی کوئی آہ و بکا کا لفظ نہیں آیا۔ انہوں نے جان دے دی، شہادت تسلیم کر لی، بہادری کے ساتھ شہید ہو گئے، مگر زبان سے ایک مرتبہ بھی انہوں نے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور یہی حسین کے نانا کی تعلیم تھی۔ اس واقعے کے کافی پہلے، 50-60 سال پہلے، جب حسین کے نانا باحیات تھے، حسین کے نانا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے ابراہیم کو گود میں لیے تھے، اور ابراہیم دم توڑ رہا تھا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھیں بہ رہی ہیں، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، مگر تیرا باپ کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے عزیزو، حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم نہ تو اہل بیت نے منایا ہے، نہ ان کے نام پر یہ تمام چیزیں جو آج کی جا رہی ہیں، نہ اہل بیت نے کی ہیں،
نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد کی یہ تعلیم ہے، نہ ان کے نانا کی تعلیم ہے۔ تو اہل بیت سے جس کو سچی محبت ہے وہ انسان ان خرافات سے دور رہے گا۔ جس کو اہل بیت سے سچی محبت ہے وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ اپنے بچوں کا نام علی بھی رکھو، حسن بھی رکھو، حسین بھی رکھو، اور اپنے بچوں کا نام ابو بکر بھی رکھو، عمر بھی رکھو، عثمان بھی رکھو۔ یہی حسین کی تعلیم ہے، یہی حسن کی تعلیم ہے، یہی علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی تعلیم ہے۔ میرے عزیزو، آج اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا دفاع صحابہ کا یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ مزید مطالعہ کریں، دلچسپی پیدا کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو جانیں۔ آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں کی شان میں ہمیں غلو کرنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرے جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل بیت کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرے جو اہل بیت سے محبت کے نام پہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس اعتدال والے منہج پہ چلنے کی توفیق دے کہ جس میں صحابہ کی محبت بھی شامل ہے اور اہل بیت کی محبت بھی شامل ہے، اور اللہ اسی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔